الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے الہادی پروگرام کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس میں کسی ایک موضوع کا انتخاب کر کے اس کے متعلقہ آیات کریمہ اور اس سے تعلق رکھنے والی احادیث پر کلام کرتے ہیں، اور پھر جو نکات حاصل ہوتے ہیں کوشش حتی الامکان یہ ہوتی ہے کہ ان سے درس اور نصیحت حاصل کی جائے۔ اگر کوئی محاسبے کا معاملہ ہے تو اپنا احتساب کیا جائے اور ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کیا جائے۔ ابھی جو موضوع ہمارا پچھلا تھا وہ مہمان نوازی کا تھا، اور اس کے بارے میں آداب وغیرہ اور کچھ اس کے بارے میں ضروری چیزیں ذکر کی تھیں۔ آج جو انشاءاللہ ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محافظت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سنت طریقے کو کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دو قسم کے تھے، ایک وہ جن کو آپ نے بطور عبادت اپنایا، اور ایک وہ جن کو بطور عادت اپنایا۔ جنہیں بطور عبادت اپنایا وہ سنن الہدا کہلاتی ہیں، اور جن کو بطور عادت اپنایا جیسے کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا وغیرہ کے آداب، انہیں سنن زوائد کہا جاتا ہے۔ سنن الہدا میں پیروی کرنا لازم ہوتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے، اور گویا کہ اس میں ہمارا اختیار سلب ہوتا ہے، ہمیں اطاعت ہی کرنی ہوگی۔ لیکن سنن زوائد میں ہمیں خود مختار رکھا گیا ہے، چاہیں تو اختیار کریں، سعادت کی بات ہے، اور اگر چاہیں تو ترک کر دیں تو اس پر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی ملامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں دونوں سنن کے بارے میں ارشاد فرمایا، لہٰذا پہلے ارشاد ہوتا ہے سورہ حشر کے آیت نمبر 7 میں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو کچھ تمہیں عطا کریں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ یا رک جاؤ۔ تو جو تمہیں عطا کریں اس کا مطلب ہے شرعی احکام، کہ یہ نبی جو تمہیں اپنی ایک ایسا سنت ایک ایسا طریقہ بتائیں، چاہے وہ سنت قولی ہو چاہے سنت فعلی ہو، لیکن اگر اس میں کسی طریقے سے وجوب ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو لازم اخذ کرو، اور جن باتوں سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں، اور اس میں وجوب کا اور حکم کا پہلو ہوتا ہے، یعنی امر ہوتا ہے، حکم دیا جاتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے ترک کی گنجائش نہیں رکھی جاتی، تو سمجھ لیجئے کہ وہ وجوب ثابت کر رہا ہے، اب ہمیں کرنا لازم ہوگا۔ اور اسی طرح بعض اوقات کسی عمل کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دائمی طور پہ اختیار کرتے ہیں اور اسے ترک نہیں فرماتے، تو اگر دائمی طور پہ اختیار کریں، ترک نہ فرمائیں، بالکل بھی ترک نہ فرمائیں، تو یہ بھی ایک واجب کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر دائمی طور پہ اختیار کریں اور کبھی کبھار جواز امت کے لیے ترک کر دیں تو وہ سنت موقدہ بنتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ ایک دو بار چھوڑنا برا، اور اس کی عادت بنا لینے سے انسان گناہگار ہوگا۔ باقی مزید اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ یہ گویا کہ سرکار صلی اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ اس آیت کا شان نزول مختصراً کئی لکھے ہیں بزرگان دین نے۔ ایک یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو کفار کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اس لیے تاکہ اس سے خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ اب مقصد تو بہت اچھا تھا، اللہ کا محبوب بن جانا، لیکن اس کے لیے طریقہ غلط اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ مقصود تو اچھا ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے جو تم نے طریقہ اختیار فرمایا وہ غلط ہے۔ طریقہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، یہ خوش فہمی ہے، خواب ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے،
جس کا انجام جہنم ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اے حبیب ان سے فرمائیے کہ اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو میری پیروی کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت کر دی جائے گی۔ تو اس میں بھی ہمیں طریقہ بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ طریقے ایسے جو مستحبات میں سے انہیں اختیار کریں، یا ایسے جو منقول بھی نہیں ہیں لیکن اپنی طرف سے ہم ان کو ایجاد کر کے، چاہے وہ فی نفسی ہی اچھے محسوس ہو رہے ہوں، انہیں اختیار کر لیں۔ اور جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن موقدہ ہیں، جن کا پورا کرنا لازم ہے اور جو اطاعت رسول کے تحت آتی ہیں، ان کو ترک کرتے رہیں، تو ان کا پھر انجام صحیح نہیں ہوگا، بلکہ صحیح انجام والے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے اتباع اور اطاعت رسول کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی نو چوائس، کوئی چوائس نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہی ہوگی۔ تو یہ سنن واجبہ کے بارے میں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، سورہ احزاب آیت نمبر 21 ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ضرور بے شک تمہارے لیے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان اللہ کے رسول میں، اسوۃ حسنہ ایک اچھا طریقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات میں، ان کے طریقوں میں ایک اچھا عملی نمونہ رکھا ہے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتا ہو۔ تو اس میں ایک چوائس دے دی ہے ایک طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھیں، آپ کی عملی زندگی کو دیکھیں، تو تمہارے لیے ایک اچھا اس میں اسوہ حسنہ ہے۔ اس میں سنن زوائد بھی داخل ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ان پر عمل کریں اور چاہیں تو ان کو ترک کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور آپ کے رب کی قسم، یہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے مابین ہونے والے جھگڑوں میں آپ کو حکم مقرر نہ کریں، یعنی ثالث مقرر نہ کریں، پھر اپنے قلوب میں اس شے کے سلسلے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں جس کا آپ فیصلہ فرمائیں، اور وہ اس کو اچھی طریقے سے تسلیم کر لیں۔ تو یہ بھی دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم، ایک فیصلے کو قبول کرنے کا ارشاد فرمایا گیا، اور اس میں چوائس نہیں ہے کہ جب تمہارے مابین کوئی اختلاف ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم حکم بناؤ، بطور ثالث مقرر کرو، پھر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو لازم ہے تمہیں کہ اس فیصلے کو قبول کرو، بلکہ تمہارے قلوب کے اندر اس کے متعلق کوئی ذرہ برابر بھی ایسی چیز پیدا نہ ہو کہ تم اس کو اختیار نہیں کرنا چاہتے، یہ دل میں تنگی پیدا ہو رہی ہے، ایسا ہرگز نہ ہو۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو بھی اگر تم اس طرح نہیں کرو گے کہ اس کو قبول بھی کر لو، دل میں حرج پیدا نہ ہو، اور اچھی طریقے سے اس کے سامنے اپنا سر نہ جھکا لو، تو تم کامل مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر واجب ہے، اور آپ کا کہنا ماننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانا، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ تمام آیات کریمہ اور بھی کئی آیات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں جس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھیں، آپ کے اقوال جو حدیث جس کو ہم کہتے ہیں ان کا مطالعہ کریں یا علماء سے اس کو سنیں، اور پھر دیکھیں کہ کس میں ہمیں بے اختیار رکھ دیا گیا ہے، مجبور محض کر دیا گیا ہے، اور کس میں ہمیں مکمل طور پہ اختیار دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کام بطور عبادت اختیار کرنے کا حکم دیا یا خود اختیار کیا ہے تو وہاں پہ وجوب کا درجہ آپ کو ملے گا، اور سرکار نے شدت فرمائی ہے، سختی فرمائی ہے، امر فرمایا ہے۔ اور بعض ایسے کام ہیں جو سرکار نے بطور عادت اپنائے، ان میں کریں تو بہت اچھا ہے، لیکن سرکار نے کوئی سختی نہیں فرمائی کہ تم ایسا کرنا ہے، جیسے کھانا پینا، سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنا، مہمان نوازی، سفر وغیرہ کی سنن اور آداب ہوتے ہیں، ان کے اندر ہمیں ایک طرح کی چوائس ہے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی اسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے، لیکن شرعی حکم کے اعتبار سے
جس میں شریعت کی طرف سے شدت اور سختی زیادہ ہو اسے پہلے اختیار کریں، جس میں اس سے کم ہے اس کے اندر اتنی ہی آپ کی توجہ پھر پہلے والوں کے مقابلے میں کم ہونی چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بعض چیزیں فرض ہیں، پھر واجب کا درجہ ہے، پھر سنن مؤکدہ ہیں، پھر سنن غیر مؤکدہ ہیں، پھر مستحب کا درجہ ہوتا ہے۔ تو ہماری سب سے زیادہ توجہ فرض، واجب اور سنن مؤکدہ پر ہونی چاہیے۔ جب ہم اس پر اچھی طرح استقامت پذیر ہو جائیں تو پھر ہمیں سنن غیر مؤکدہ اور مستحب کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے، یا ان پر اگر ہم عامل ہیں اور وقت مل رہا ہے تو باقی دو کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اگر بالفرض مصروفیت بہت ہی زیادہ ہے زندگی کی، جیسے آج کل بڑی زیادہ مصروف زندگی ہو گئی ہے، اور ہم یا تو فرض واجب سنت مؤکدہ کا پورا کر لیں یا مستحبات میں وقت نکال لیں، تو پھر یہ لازم ہوگا کہ آخری دو کو چھوڑا جائے اور اوپر والے تین کو اختیار کیا جائے۔ جیسے ڈیوٹی اور اوور ٹائم ہے کہ ڈیوٹی تو آپ کو کرنی پڑے گی، پھر آپ اوور ٹائم بھی لگا لیں۔ آپ کوئی ڈیوٹی پر نہ آئے اور صرف اوور ٹائم کرنے کی کوشش کرے تو یقینی سی بات ہے قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری میجر مسٹیک ہے، ہمارے لوگوں کی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ مستحبات کو یہ سمجھتے ہیں کہ اختیار کرنے کے بعد ضرور نجات دلوا دیں گے، اور فرائض اور واجبات کو جان بوجھ کر ترک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ غلط رویہ ہے۔ یقیناً نہ اس کا کوئی عالم ترغیب دیتا ہے، نہ اس کی کوئی نعت خوان نے ترغیب دی ہے، نہ اس کی کوئی مقررین ترغیب دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کا اپنا اختیار کردہ ایک رویہ ہے، اور ایک سستیاں ہیں، نفس کی اتباع ہے، اطاعت ہے، شیطان کی اطاعت ہے، جو غلط ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ بیانات میں آ کے بیٹھتے ہیں، علماء کے بیان سنتے ہیں، پھر فجر غائب ہوتی ہے۔ اسی طرح نعت خوانی اٹینڈ کرتے ہیں، بعض وقت پوری رات بیٹھے رہتے ہیں، لیکن فجر کی نماز ادا نہیں کی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نعت خوانی میں بیٹھنا مستحب ہے، اور بیانات علماء کے سننا بعض اوقات فرض کے درجے میں ہو جاتا ہے اگر علم فرض سکھا رہے ہوں۔ اگر واجب علم سکھا رہے ہیں تو واجب کے درجے میں ہے، اس کو سیکھنا اگر پہلے سے معلوم نہیں ہے تو، اور اگر صرف مستحبات کا بیان ہے اور اتنی اہم بات نہیں ہے تو بیٹھنا کم از کم مستحب ہے۔ تو اب مثال فرض کر لیں کہ کوئی، اور بیان اکثر ہوتے بھی بہت مختصر سے ہیں، زیادہ تر ہمارے ہاں نعت خوانیاں چلتی ہیں، اب لوگ اس میں بیٹھ جاتے ہیں آ کر، اور جو فجر ہے فرض اور اس کی جماعت واجب ہے جو بلا عذر صحیح ترک نہیں کی جا سکتی، اسے بالکل نہیں ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ غلطی جس کی نشاندہی بارہا علماء کرتے رہے ہیں اور سمجھاتے رہے ہیں۔ جو اچھے سلجھے ہوئے نعت خوان ہیں وہ بھی اس کی اپنے نعت خوانی کے دوران ترغیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی آپ نمازیں پڑھیں۔ کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نعت خوانی میں آ کر بیٹھ جائیں اور صبح فجر کی نماز چھوڑ دیں؟ کس نے کہا ہے کہ نعت خوانی میں آ کر بیٹھ جائیں اور پھر آگے جا کے سارا دن جھوٹ بولتے رہیں؟ کس نے کہا ہے کہ نعت خوانی میں بیٹھنے کو کافی سمجھتے ہوئے یا علماء کے بیانات میں بیٹھنے کو کافی سمجھتے ہوئے پھر فراڈ کرنا ترک نہ کریں، حقوق العباد کی تلفی آپ کے لیے بالکل معمولی چیز بن جائے؟ تو یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا نا، نہ کوئی ترغیب دیتا ہے اس چیز کی۔ خود لوگ نتیجہ اخذ کریں، کچھ شعر سن کر، کچھ باتیں سن کر۔ ہوتا یہ ہے کہ اپنے مطلب کے نتیجے نکالنا لوگوں کے لیے بڑے آسان ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں بیان کر رہا ہوں کہ بھئی آپ سب ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عشاق کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف عشق کا راگ الاپتے رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بالکل نہ کریں۔ حالانکہ عشق کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان مطیع و فرما بردار ہوگا۔ جو اپنے محبوب سے محبت رکھتا ہے، مجال ہے جو اپنے محبوب کا کہنا نہ مانے۔ مجازی محبت میں دیکھ لیں کسی کو عشق مجازی ہو جاتا ہے، تو جو محبوب کو پسند ہے آدمی چاہتا ہے اس پسند پہ اپنی جان قربان کر دوں تاکہ محبوب کو یقین آئے کہ میں اس سے محبت کرنے والا ہوں۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ محبت 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 اور عشق 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 کا راگ الاپنا، اور اس کے بعد اور پھر یہ کہنا کہ جی میں غلام ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر غلام بھی ایسا کہ کوئی نبی کا کہنا نہ مانے، عشق بھی ایسا اور محبت بھی ایسی سر چڑھ کر بول رہی ہے کہ محبوب کو راضی کرنے کا کوئی ارادے نظر نہ آئے، مخالفتی مخالفت مخالفتی مخالفت۔ تو یہ مطلب اب مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کوئی نعت خوان نے شعر پڑھا، کسی مقرر نے بیان کیا، تو ان کے کہنے کا مقصد ہرگز یہ تو نہیں تھا کہ آپ صرف اپنے آپ کو خود عشق رسول کا سرٹیفکیٹ دے لیں اور اس کے بعد جو مرضی کرتے پھریں۔ لوگوں نے اس کا اگر یہ نتیجہ نکال لیا، کسی جاہل نے مثال کے طور پہ اگر نکالا ہو کہ جی چلو ہم تو عاشق رسول ہے اور عاشق رسول تو جنت میں جائے گا، سرکار اس کو میدان معاشر میں صفوف میں تلاش کر کے جنت میں لے کے جائیں گے، تو لہٰذا میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ ارے بھائی جنت میں تو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لے کے جائے، آپ کے پورے خاندان کو لے کر جائے، ہماری دعا ہے آپ کے لیے، لیکن آپ نے یہ نتیجہ بتائیں کہاں سے نکالا
کہ اپنے آپ کو عاشق کہہ کر، اپنے آپ کو محبت رسول میں ڈوبا ہوا کہہ کر، اپنے آپ کو غلام رسول کہلا کر یا کہہ کر اس کے بعد نافرمانی کی آپ کو اجازت مل جائے گی؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی ایسا کیا؟ کیا اولیاء اعظام نے ایسا کیا؟ کیا نیک پرہیزگار متقی جو 1500 سال میں کم و بیش گزرے ہیں، کیا انہوں نے یہ روش اختیار کی کہ صرف زبان سے تو محبت اور عشق اور غلامی رسول کا دعویٰ کرتے رہیں، اور عمل ان کا ایسا ہو کہ جیسے سرکش آدمی ہے، بالکل نافرمان غلام ہے، اور عشق اور محبت کے تمام تقاضوں کو پاؤں تلے روند رہا ہو؟ ایسی کوئی مثال ہے تو پیش کریں۔ یہ لوگوں کے خود نکالے ہوئے نتیجے ہیں جو ہلاکے جو وہ نکال لیتے ہیں، اور خوش فہمی کی دنیا میں رہتے ہیں، خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اور وہ حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، وہ حقیقت کو فیس ہی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ اسی خوش فہمی کے اندر ایک لذت محسوس کرتے ہیں، اپنی آخرت کی پروٹیکشن محسوس کرتے ہیں، اپنی آخرت کی محافظت محسوس کرتے ہیں، اور اس میں پھر ہم جیسا کوئی اگر آ کر ان کو جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی جان اٹھ جائیے، آپ کا جذبہ تو بہت اچھا ہے، لیکن آپ کا طریقہ نہ نبیوں والا ہے، نہ صحابہ کرام والا ہے، نہ اولیاء اعظام والا ہے، نہ مومنین مومنات والا ہے، بلکہ یہ طریقہ تو غافلوں کا طریقہ ہے کہ خالی زبان سے غلامی کے دعوے کرتے رہیں اور حقیقی غلام بن کر اطاعت رسول نہ کریں، بلکہ اطاعت رسول کو بوجھ سمجھ کے پس پوچھ پھینکتے رہیں، عملی زندگی میں کوئی چینج نہ آئے اور زبان سے کہتے رہیں کہ ہم غلام ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو اگر ہم جیسا کوئی ایسا بول دے تو پھر اس کے اوپر طنز شروع ہو جاتا ہے، اٹیک شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک شیطان ہی سکھاتا ہے کہ یہ چونکہ حقیقت کا بیان کر رہا ہے، اگر ان لوگوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو خواب غفلت سے باہر نکل آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے صحیح کام کرنے لگیں گے، تو وہ پھر تنفر پیدا کر دیتا ہے اور صحیح اس بات سمجھانے والے سے دور کر دیتا ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور